آج میں آپ کو ایک ٹیکنیک بتانے جا رہا ہوں کہ اگر لگاتار آپ کی ایک سوچ پختہ ہو جائے، لگاتار آپ کسی سوچ پر دھیان دینا شروع کر دیں، تو کیسے آپ کے اندر سے وہ نالج اٹھے گا، آپ کو پراپر ڈائریکشن ملے گی اور آپ وہ کام کر لیں گے۔ آپ نے ایڈیسن کا نام سنا ہوگا، سر ایڈیسن، تھامس ایڈیسن۔ اس نے 1000 سے زیادہ ایجادات کی، انوینشن کی، اور اس کے پیچھے یہی فارمولا تھا جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کوئی بھی ٹارگٹ، اس کا کوئی بھی جو کام رک جاتا تھا، کوئی بھی اس کی تخلیق، کوئی بھی اس کی انوینشن جب پوری نہیں ہو پاتی تھی تو وہ لگاتار اس پہ دھیان دیتا تھا، اس پہ توجہ دیتا تھا، اور اسی دھیان اور اسی توجہ کے اندر وہ دن بھر اسی دھیان میں رہتا تھا، اسی سوچ میں رہتا تھا۔ اور دوسری بات، رات کو جب سوتا تھا تو سونے سے پہلے اس چیز پہ پورا دھیان دیتا تھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اور اسی سوچ میں رہتے ہوئے وہ نیند میں جاتا تھا۔ اور نیند میں، کیونکہ آپ جب سوتے تو آپ ایک اور دنیا، ایک نالج کی دنیا، آپ اپنے ڈیپ مائنڈ، انکانشیس مائنڈ کو ٹچ کرتے ہو۔ آپ، وہ کسی درویش نے کہا نا کہ 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو۔ آپ اسی نیند میں ایک اور دنیا کو ٹچ کرتے ہو، اور کیونکہ باہر سوچ وہ ہوتی ہے، خیال وہ ہوتا ہے، آپ نے ایک خاص مقصد کو اہمیت دی ہوتی ہے، دن بھر آپ اسی سوچ میں رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ نیند میں جاتے ہیں تو آپ کے اندر جو ڈیپ انسائڈ فائل پڑی ہوئی ہے نالج کی، باہر کے کام سے جو ریلیٹ کر رہی ہے، آپ فوراً اس کو ٹچ کر جاتے ہیں، اور وہ پورا آئیڈیا، وہ پوری سمجھ آپ کو آ جاتی ہے کہ میں نے کام کو کیسے کرنا ہے، اور پھر آپ پریکٹیکلی اس کام کو کر پاتے ہو۔ تو پھر سنیے، آپ کتنا کسی کام کو اہمیت دیتے ہو، کتنا کوئی کام آپ کے ذہن کے اندر جگہ بناتا ہے، ویسے ہی ریزلٹس آئیں گے۔ ویسے میں نے ایڈیسن کا نام لیا ہے، دنیا کے سارے ہی عظیم کام ایسے ہوئے ہیں۔ آپ، ایک چھوٹا سا ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا، یہ جو رائٹ برادران نے جو جہاز بنایا، یہ کیسے بنا؟ وہ دن رات، یہ دو بچے، یہ ایک پادری کے لڑکے تھے دونوں، اور ان کا باپ پتہ کیا کہتا تھا؟ وہ پادری، وہ کہتا تھا جس دن انسان آسمان میں اڑے گا نا، اس دن قیامت آ جائے گی۔ ایسی سوچ تھی اس کی۔ اور یہ دونوں بڑے محنتی لڑکے تھے، اور انہوں نے کام کرنا سٹارٹ کیا۔ تو ایک مشین انہوں نے بنا لی جو دوڑتی تھی لیکن اڑ نہیں پا رہی تھی۔ وہ دن رات اٹھتے، نیند میں بھی یہی خیال ہوتا، جاگتے ہوئے یہی خیال ہوتا، ناشتہ کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، چلتے پھرتے، کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو دونوں بھائی اس نتیجے پہ پہنچے، انہوں نے ایک مشین بنا لی، لیکن مشین ایسی بنائی جو دوڑتی تھی لیکن اڑ نہیں پا رہی تھی۔ میں آپ کو کئی آج مثالیں دوں گا تاکہ آپ اپنے زندگی کے مقاصد بھی حاصل کر پاؤ۔ تو انہوں نے بڑی کوشش کی وہ دوڑانے کی، اور تاکہ یہ ٹیک آف کر پائے، یہ اڑے، لیکن اڑ نہیں پا رہی تھی۔ تو بڑی انہوں نے محنت کی لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوتا ہے، کام کرتے کرتے چھوٹے بھائی کو نیند آ جاتی ہے، اونگ آ جاتی ہے، اور یہ اونگ بڑی عام چیز ہے۔ یہ اونگ لفظ میں نے یوز کیا نا، کیونکہ آپ کی 3 حالتیں ہیں، ایک آپ کی یہ جاگنے کی، اور ایک آپ کی نیند کی، اور ایک حالت نیند اور جاگنے کے درمیان کی ہے، وہ بڑی عام حالت ہے۔ تو چھوٹا بھائی کام کرتے کرتے ایک دم ایسے اونگ میں چلا جاتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ 2 سپیروز ہیں، چڑیاں ہیں جو آپس میں بات چیت کر رہی ہیں، اور ایک جو سپیرو ہے بڑی چڑیا، اور ایک چھوٹی چڑیا بڑی چڑیا کو کہتی ہے مجھ سے اڑا نہیں جا رہا۔
تو بڑی چڑیا کہتی ہے تو اڑے گی کیسے، تیری تو دوم ہی نہیں ہے، تیری تو ٹیل ہی نہیں ہے۔ اب وہ ہڑبڑا کے اٹھتا ہے اور اپنے جہاز کو دیکھتا ہے تو ان کی ٹیل نہیں ہوتی، اور آپ بھی ایسے ہی ہڑبڑا کے اٹھ جائیں گے اگر آپ کا ٹارگٹ، آپ نے صحیح امپورٹنس دی ہوگی کسی کام کو، کیونکہ پھر آپ سو نہیں سکتے جب آپ کو وہ کلیو مل جاتا ہے نا، چاہے نیند میں ہی کیوں نہ ہو، پھر آپ ہڑبڑا کے آپ بھی اٹھیں گے۔ تو وہ اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے اس کے جہاز کے پیچھے ٹیل نہیں ہے۔ وہ اپنے بھائی کو کہتے ہیں ہم تو ٹیل نہیں لگائی، وہ کہتے ہیں چلو یہ بھی لگا کے دیکھتے ہیں، تو ٹیل لگائی۔ وہ جو پہلی 20 سیکنڈ کی آئی تھنک فلائٹ ہے، وہ اس نیند میں سے ان کو آئیڈیا ملا تھا، وہ جو اونگ میں۔ ایسی کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن ہم آگے اپنے موضوع پہ جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا صرف ایک ہی بات ہے کہ آپ کی سوچ کو کتنی امپورٹنس دیتے ہو۔ آئیے تھوڑی دیر خاموشی سے بیٹھیں، آنکھوں کو بند کریں، اپنے آپ کو پروگرام دیں، مجھے ایک پرفیکٹ ہیلدی لائف گزارنی ہے۔ اپنے آپ کو بتائیں، آپ کے مائنڈ کو پتہ ہو کہ اسے کرنا کیا ہے۔ پھر دیکھیے مائنڈ اس ٹارگٹ کو، اس منزل کو، اس مقام کو، چاہے وہ زمین کے نیچے ہے یا آسمان کی بلندیوں پہ ہے، آپ کا مائنڈ اس کو لے آئے گا آپ کی زندگی میں۔ صرف اہمیت دیں، اپنے مائنڈ کو پراپر ڈائریکشن دیں۔ مجھے ایک سپر لائف گزارنی ہے، مجھے صحت اور تندرستی سے بھری ہوئی زندگی گزارنی ہے، مجھے ایک پاورفل زندگی گزارنی ہے، مجھے علم و عرفان سے بھری ہوئی زندگی گزارنی ہے، مجھے ایک بااعتماد باشعور زندگی گزارنی ہے۔ یہ سوچ، یہ پروگرام دیں اپنے مائنڈ کو، اس کو بتائیں اس کے ٹارگٹس کیا ہیں۔ مجھے ایک میڈیسن فری لائف گزارنی ہے، مجھے ایسی زندگی گزارنی ہے جو کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں میں ایک ہو۔ اس زمین کا سب سے پیارا انسان میں بنوں، اور آپ کے اندر وہ ساری پاور موجود ہے۔ آپ بیسٹ ہو، یو آر دا بیسٹ ون، یو آر دا بیسٹ ون۔ آپ علم و عرفان سے بھرے ہو، آپ پاور سے، انرجی سے، صحت اور تندرستی کے خزانوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہو۔ یہ پروگرام دیں، اپنے مائنڈ کو بتائیں کہ اسے کرنا کیا ہے۔ Now deep breathe in, breathe out. اوکے جی، دونوں ہاتھ اوپر، آنکھیں کھول لیجیے، اسٹریچ یور باڈی اپ۔ یہ دیکھیے ہاتھ میرے یہ کھولیا اس طرح، ایسے جو اسٹریچ کریں، ہاتھ دیکھیے میں نے کہا ایسے انگلیوں کے اندر فاصلہ، اسٹریچ اگین، فیس اوپر، آسمان کو دیکھیے ذرا، یا آنکھیں کھولیے اور اوپر، واپس آئیے۔ کیسے اس باڈی سے جو سٹریسز ہیں، جو پرانا انسان ہے، جو دکھی اور بیمار انسان ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے، یہ سٹریچز آپ کی باڈی کے اندر ایک سپیس کریٹ کریں گی۔ اور سٹریچ کے دوران ڈیپ بریدنگ ضرور کیا کرے۔ اگین دونوں ہاتھ اوپر، فیس اپ، ناؤ ڈیپ برید ان، دونوں ہاتھ اوپر سٹریچ کرے، جو کھولیے، برید آؤٹ، اگین برید ان، اسٹریچ، یا برید آؤٹ۔ آپ یہ دیکھیے جی، ایک ہاتھ اوپر ایک ہاتھ نیچے، 1 2 3 4، آسمان کو دیکھیے، 5 6 7 8 9 10۔ یہ پورا ایریا بدل کے رکھ دیں، بدل کے رکھ دیں۔
جو بندہ کسی مقام پہ ہوتا ہے نا وہ کسی وجہ سے ہوتا ہے, اس کے اندر اس مقام کی پوری پروگرامنگ آ چکی ہوتی ہے. آپ بھی پروگرام انسٹال کریں. اگر ابھی آپ جس جگہ پر ہیں تو آپ اپنے پروگرام کی وجہ سے ہیں. جو آپ نے انسٹال کیا ہوا ہے وہی مقام اسی جگہ پر آپ ہوں گے, انہی فرینڈ سرکل کے اندر, اسی کاروبار کے اندر, اسی بیمار حالت کے اندر اگر آپ ہوں گے. اس کے پیچھے آپ کی تھاٹس ہیں, آپ کی وجہ ہے. تو اگر یہ ممکن ہے کہ آپ کسی اور مقام پہ جا سکتے ہیں, یہ 100% ممکن ہے, تو پھر اس کو ڈال لیں اپنے اندر. Now again breathe in, breathe out. اوکے سب لوگ وجر آسن میں بیٹھیے. یہ آئیے جی ایسے. Again deep breathe in, breathe out. آنکھیں بند, جسم ڈھیلا. اس فاختہ کی آواز کو سنیے. چڑیوں کی چہچہاہٹ, دور کوئل کی آواز, یہ باہر صبح کا ماحول آپ کے اندر ایک نئی صبح کو لے آئے. Now deep breathe in, breathe out. سب لوگ گھٹنوں پہ آ جائیں گے. یہ آپ on your knees. ماشاء اللہ. لیفٹ ہاتھ رائٹ پاؤں کی ایڑی پہ, رائٹ ہینڈ آپ ہولڈ ایئر. درمیان میں سے تھوڑا آگے آئیے. دیکھیے رائٹ ہاتھ اوپر جائے, درمیان میں سے آگے آئیے, فیس اوپر کریں اور اپنے اوپر والے ہاتھ کو دیکھیے. آپ اوپر والے ہاتھ کو یہیں سے رائٹ سائڈ پہ جانے دیں گے. یہ دیکھیے جی رائٹ سائڈ پہ, اور ٹرن ہو کے ذرا ہاتھ کو دیکھیے. رائٹ ہاتھ کو دیکھنا ہے, آپ کو ایسی اسٹریچ نہیں ملے گی کہیں بھی. اور یس رائٹ ہاتھ کو دیکھیے گھوم کے, اینڈ واپس. رائٹ ہاتھ آن یور لیفٹ ہیل اینڈ لیفٹ ہینڈ اپ آن یور اپوزٹ پاؤں پہ رکھنا ہے جی. لیفٹ ہینڈ اپ اوپر. اب لیفٹ ہاتھ کو اوپر سے ہی ذرا لیفٹ سائڈ پہ جانے دیجئے. یس, اور لیفٹ ہاتھ کو ذرا گھوم کے دیکھیے. گردن کی بھی ایکسرسائز, آنکھوں کی بھی ایکسرسائز, اور ذرا گھوم کے دیکھیے. اور یس, اوکے واپس بیٹھ جائیں. سوچ اپنے آپ نہیں بنتی, سوچ کے لیے آپ کو کچھ پریکٹیکل کام کرنا ہوتا ہے. کتابیں پڑھنے سے سوچ نہیں بنتی, لیکچر سننے سے سوچ نہیں بنتی. جب آپ یہ اسٹریچ کر رہے ہیں تو میسج ڈیپ انسائڈ آپ کے لاشعور تک جا رہا ہے, اور یہ اس بات کی دلیل ہے, اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ واقعہ ہی اپنی زندگی کے اندر صحت اور تندرستی چاہتے ہیں. کوئی بندہ لاکھ بار کہتا ہے آپ کو کہ مجھے بدلنا ہے, مجھے صحت چاہیے, لیکن وہ صبح کو نہیں آتا, وہ کام نہیں کرتا, تو اس کی بات پہ ہرگز بھروسہ مت کریں. وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہ رہا. بالکل مت بھروسہ کیا کریں جب تک کہ کوئی بندہ پریکٹیکلی کام نہیں کرتا. اور یاد رکھیے, آپ کی محنت, آپ کی کاوش کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. اگین دونوں گھٹنوں پر آ جائیں. یس, دونوں ہاتھ اوپر لے جاتے ہوئے بیکورڈ بینڈنگ. یہ پیچھے اور کوبی ذرا. اب یہیں سے اوپر سے دونوں ہاتھ رائٹ سائڈ پہ, لیفٹ سائڈ پہ. یہ دیکھیں, او
رائٹ سائڈ سے پہلے گھوم کے اپنے رائٹ ہاتھ کو دیکھیں, لیفٹ سائڈ سے گھوم کے لیفٹ ہاتھ کو دیکھیں, پھر رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ, تھوڑا پیچھے جائیے, رائٹ لیفٹ. اوکے بیٹھیے تھوڑا سا. او اگین آپ کی, آپ دونوں بازوؤں کو روٹیٹ کرتے ہوئے, روٹیشن اینڈ بریدنگ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں, بریدنگ اینڈ روٹیشن. یہ دیکھیے, گہرا سانس لیں تاکہ پورا سینہ بھرے. اگین جی, 2, تھوڑا مسکراتے ہوئے, 3, گہرا لمبا سانس, 4, 5, تھوڑا جوا کھولیے, 6, 7, 8, 9, one more, 10. بیٹھیے ذرا, بیٹھیے. ہاں, کیا کتابیں پڑھنے سے چینج آ جائے گی؟ ہرگز نہیں آنے والی. ہاں, کتابیں اور انسانوں کو صلح دیتی ہیں. پہلے یہ کام کریں, کتابیں سیکنڈری ہیں. اقبال نے تو یہاں تک کہہ دیا, تجھے کتاب سے فرصت نہیں کہ تو, تجھے کتاب سے فرصت نہیں کہ تو. یہ ان لوگوں کو جو یہ پروفیسرز, کتابوں کے کیڑے, کتابوں کے اندر ہی گھسے رہتے ہیں اور صحت کا کوئی خیال نہیں. تو صحت پر خیال نہیں کرتے. وہ اقبال نے کہا کہ تجھے کتاب سے فرصت نہیں کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. آپ اس ورک آؤٹ کو کریں, اندر سے نالج اٹھے گا, اندر سے کتابیں اٹھیں گی. اور یہ جو باہر آپ کو کتابیں مل رہی ہیں, پتہ کیسے ہیں؟ ایک رائٹر, ایک وہ جو کتابیں لکھنے والا ہوتا ہے, وہ 10 کتابیں پڑھ کے تو ایک کتاب لکھ دیتا ہے, اور آپ کہتے ہیں بلے بلے, کوئی اس کی اپنی کریشن نہیں ہوتی. یہ جو نالج ہے لوگوں کا, یہ نالج ان کا نہیں ہے, یہ ان کے اندر کتابیں بول رہی ہوتی ہیں. یہ جو پروفیسر, یہ جو اسٹیج کے اوپر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کے اندر کتابیں بول رہی ہوتی ہیں. کیا کریں؟ محنت کریں, ورک آؤٹ کریں, اینڈ ڈسکور یور لائف, ڈسکور یور ریئل نالج دیٹس ہڈن ان سائڈ یو. آئیے جی, ڈاؤن ورڈ فیسنگ, نو رائٹ لیگ بیک سے آپ رائٹ سائڈ سے پیچھے دیکھیے, پیچھے سے, اچھا لیگ اسٹریٹ کریں جی. اب لیفٹ سائڈ سے پیچھے دیکھیے. اوکے, اب اپنا رائٹ پاؤں اوپر سے گھوم کے لیفٹ سائڈ پہ نیچے لگائیے, اور رائٹ ہینڈ آپ, یہ دیکھیے جی, او گردن پیچھے جائے, رائٹ ہاتھ کو ذرا دیکھیے, رائٹ ہاتھ پیچھے جائے, اور پیچھے کی طرف. یس, اوکے, واپس آ جائیں. واہ جی واہ, ایسے یہ ایریاز بھئی کھولیں گے تو ہی بات بنے گی. بریدھ ان, بریدھ آؤٹ, آنکھ بند کریں. میں نے آج کہا کہ جو سوچ آپ پختہ کریں گے وہی ریزلٹس آئیں گے. پختہ کریں سوچ, علم کی سوچ, نالج کی سوچ, پیار کی سوچ, پاور کی سوچ, طاقت کی سوچ, بادشاہی کی سوچ. اصل بادشاہی صرف ایک صحت مند انسان کے پاس ہوتی ہے. کہتے ہیں نا, ہیلتھ از ویلتھ. اصل دولت والا انسان صحت مند ہوتا ہے. جھوٹی دولت والے ہم روز دیکھتے ہیں, سب غریب ہیں, سب بھکاری ہیں. سچے بادشاہ بن جائیں, سچے بادشاہ. اگین دونوں ہاتھ سامنے, وہ لیفٹ لیگ بیک سے آپ, ہاں جی, لیفٹ شولڈر سے گھوم کے ذرا دیکھیے, لیگ کو ذرا سیدھا تو کریں, اپنے آپ کو الائن کیجئے. آپ رائٹ سے گھوم کے اپنا پاؤں دیکھیے جی, واہ, پاؤں اوپر جائے پیچھے سے, اور فیس بھی آپ کریں تھوڑا سا. اوکے, آپ رائٹ پاؤں کو, اچھا سب لوگ میری طرف دیکھیں. اب آپ میری لیگ کو ذرا دیکھیے تو صحیح, بیچ میں ایک کشتی بنی ہوگی, لیگ اوپر ہے, فیس بھی آپ ہے, لیگ سٹریٹ بھی ہے. اوکے, آپ لیفٹ پاؤں اپنی رائٹ سائڈ پہ نیچے لگائیے. نو لیفٹ ہینڈ آپ. اوکے, تھوڑا مسکرا بھی دینا. یس, اور اینڈ واپس آ جائیں. واہ جی واہ. اس زمین پر سٹرانگ لوگوں کی ضرورت ہے. اقبال نے کہا نا, ہے جرم ضعیفی کی سزا. شعر کو کمپلیٹ کیا کریں. ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے. تقدیر بڑی ظالم چیز ہے, وہ کسی کو نہیں بخشتی. اس کا نظام بڑا سسٹمیٹکلی ہے.
جو بھی کمزور ہوگا وہ اس کو روند دیتی ہے, وہ اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اور جو اسٹرانگ ہوتا ہے تقدیر اس کو چھیڑتی بھی نہیں ہے. تقدیر کو پتہ ہے کہ جو مضبوط ہے وہی سروائیو کرے گا. تو آپ کو مضبوط ہونا ہوگا. کسی میریکل کا, کسی معجزے کا انتظار مت کیجئے, اپنے اندر ادھر معجزہ پیدا کر لیں, اسٹرانگ بن جائیں. کسی بیماری کی حالت آپ کولیپس نہ ہو, کسی اور پرابلم کے اندر آپ کولیپس نہ ہو, ہر مشکل کو آپ فیس کریں. مشکل دی ہر کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی, مرد بنے. میاں محمد بخش صاحب نے بڑا کمال شعر کہا ہے, مشکل دی ہر کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی, تے مرد نگاہ کرن جس ویلے مشکل رہ نہ کائی. تے اج دے مرد دی جڑی او سر درد بھی نپال نہیں ہوندی پئی, ڈاکٹراں دے پیچھے بھجے ہے. شرم بھی نہیں آتی لوگوں کو ریئلی. ایک سر درد, اور باتیں لمبی چوڑی کریں گے, سر درد کے اندر کبھی بیٹھیں, میں آج اس سر درد کو تھوڑی دیر دیکھوں گا, تھوڑے لمبے اور گہرے سانس لوں گا, تھوڑی خوراک کو بدل دوں گا, تھوڑی نیند کو بہتر کر لوں گا. سمپل سے طریقے ہیں, خوراک بہتر کر لیں, لائف سٹائل بہتر کر لیں, نیند بہتر کر لیں. یہ نیچرل طریقہ ہے. میڈیسن آپ کو ٹھیک نہیں کرے گی, آپ کے گردوں کو خراب کر دیں گی سر درد کی گولیاں. پاکستان کے اندر گردوں کی پرابلمز کی, اور میں ان ڈاکٹرز حضرات کے ساتھ بیٹھتا ہوں جو کڈنیز پہ کام کر رہے ہیں, ڈائلیسس سینٹرز پہ کام کر رہے ہیں, تو ان سے میں پوچھتا ہوں کیا وجہ کیا ہے یہ کڈنیز کی فیلئر کی, خرابی کی, تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں, پین کلرز. پین کلرز. تو پین کلرز, یہ پیراسیٹامول, یہ ساری خطرناک چیزیں ہیں. مت جائیے, گہرے اور لمبے سانس لیں, یہ نیچرل ٹریٹمنٹ ہے آپ کی. اگین کم ان ڈاؤن ورڈ فیسنگ, رائٹ لیگ بیک سے آپ, واہ, اینڈ ناؤ روٹیٹ کیجیے. 1 2 3 4 5, دوسری طرف 1 2 3 4 5. نو لیفٹ لیگ بیک سے آپ نو گھمائیے. 1 2 3 4 5, دوسری طرف 1 2 3 4 5. گڈ. واپس آئیے. نو بریتھ ان, بریتھ آؤٹ. اللہ نے آپ کے ساتھ ایک سسٹم دیا ہے کڈنیز کا اور پینکریاس کا یا اور سسٹم, تو وہ خراب تھوڑی کرے گا دیا جس نے. تو خراب ہم کرتے ہیں اپنے غلط لائف سٹائل کی وجہ سے. وہ کیوں ہمارے کڈنیز چھینے گا, وہ کیوں ہمارے دل کو بلاک کرے گا جس نے آپ کو اتنا پیارا ڈیزائن کیا. ذرا سوچئے, وہ آپ کو امپروو ہوتا ہوا سپر ہیومن دیکھنا چاہتا ہے. نیچر پوری خوش ہوگی جب آپ ہیپی ہوں گے. تو آج کے بعد اگر آپ کا کوئی دوست جاننے والا جس کے کڈنیز خراب ہو رہے ہیں, اس کو ادھر لے آئیں, ادھر, اس سے پہلے کہ وہ ایکسرسائز بھی نہ کر پائے. کسی کو دل کا مسئلہ ہے, اس کو لے آئیں. اگین جی, ڈاؤن ورڈ فیسنگ, کم فار دا ڈاؤن ورڈ. آپ پیچھے جائیے. اب یہاں پہ اپنا جو اسٹریچ کریں, زبان باہر اسٹریچ کریں, زور سے زبان باہر, اور ٹانگ ساری باہر جائے. پوری باڈی کو لیفٹ رائٹ گھمائیں گے یہاں سے. یہ دیکھیے 1. ڈپریشن, یہ نکمے لوگوں کا فیشن ہے ڈپریشن, یاد رکھیے, یہ سست لوگوں کی بات ہے. اوکے, یہ ورک آؤٹ کرنے والے ڈپریشن جیسی بیماری کو کیک آؤٹ کر دیتے ہیں اپنی زندگی سے. اپنی سپائن کو سیدھا کر لیں, اپنی باڈی کو الائن کر لیں, اپنی سٹریسز کو ریلیز کر لیں. دوسری طرف ڈپریشن کا باپ بھی نہیں رہے گا آپ کے وجود کے اندر. کم آن, یس, آپ شیر بنے, شیر بنے. اور یس, اور واپس آئیں. شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو, شعلہ بن کے پھونک دے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ تنکے ہوں, خس و خاشاک سوکھے تنکے ہوں, اور سامنے ایک شعلہ ہو, تو کیا ہوگا؟ شعلہ جلا کے راکھ کر دے گا. کس کو؟ تنکوں کو. آج کے انسان کی حالت یہ ہے, انسان ہے تو آگ, ہے تو شعلہ,
लेकिन वो खसो खाशाख तिनकों के नीचे दब गया है। चंगारी कभी भी इंसान के अंदर वो बुझती नहीं है, वो आज भी चंगारी है लेकिन उसको सुलगाना पड़ता है। अच्छा, कभी आपने वो फूंक मार मार के आग जलाई है किसी ने? वो आज है, वो चंगारी होती है छोटी सी, फिर फूंक मारते हैं और फूंक मार के उस चंगारी को शोले में बदलना होता है। चंगारी आपके अंदर है और मैं थोड़ा सा आपको स्पार्क दे रहा हूं कि किस तरह भड़क जाएं आप, तड़प जाएं आप, शोला बन जाएं, आप आग बन जाएं, शोला बनकर फूंक दे खाशाके गैरुल्लाह को। ये डिप्रेशन, ये गैरुल्लाह की निशानी आपके वजूद के अंदर जो एनर्जी नहीं है, ये डिप्रेशन, ये एंग्जाइटी, ये स्ट्रेस। अल्लाह वाला कहाँ दुखी होता है? मज़े में होता है, खुशी के अंदर होता है, लज्जत में होता है, सुरूर में होता है, हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, हर वक्त खुशी। शोला बनकर फूंक दे खाशाके गैरुल्लाह को, खौफे बातिल क्या? बीमारियां सब बातिल हैं, डिप्रेशन सब बातिल है, खौफे बातिल क्या कि है गारत गरे बातिल भी तू। आपने ही इस बातिल को, इस वजूद की इस तमाम स्ट्रेसेस को रिलीज करना है, ख़त्म करना है। आ जाइए वापस, कमान। छुट्टी नहीं मिलने लगी तो क्या विषय है? शेर सुना के तो जान छड़ ले रहा। ओके, पीछे बदन डालिए पहले। शिफ्ट योर वेट ऑन योर टोज, जॉग स्ट्रेच कीजिए और पीछे, और अब जी पीछे से दोनों पाँव उठेंगे, ब्रीथ इन एंड आउट, स्वान पोस्चर। ये देखिए दरमियान में से नीचे, ये अब बाज़ लोग यहाँ पर होंगे तो ये रांग पोस्चर है, आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आने की कोशिश करें। और फेस अप, अब देखिए पेट का निचला हिस्सा कितना स्ट्रेच हो रहा है। और फेस अप, आप राइट से पीछे देखिए, वाह, और घूमिए राइट से, लेफ्ट से पीछे देखिए, वाह, फेस अप करें अगेन, फेस अप, गुड, और आप, और आप, मैं कहता हूँ फिर आप थोड़ा घूमिए, जो फिर वापस राइट से, ये बड़ा कमाल पोस्चर है, वापस। नाउ लेफ्ट से पीछे देखिए और पीछे, और अब जी दोनों घुटने राइट साइड, ये देखिए, चेहरा, अच्छा घुटने राइट साइड के हैं तो राइट शोल्डर से आपने देखना है, वापस। नाउ लेफ्ट साइड दोनों घुटने तो लेफ्ट शोल्डर से घूम के देखेंगे, नीचे पाँव तो लगे ना साइड पे, ओके, और ओके, वापस अगेन गो फॉर चाइल्ड पोज। बाजू आगे की तरफ खींचिए और जॉ थोड़ा खोलिए। अच्छा, चिन को लगाइए, आगे देखना आगे है, देखना आगे है, चिन को थोड़ा नीचे लगाइए, जबड़ा खोलिए, आंखें खोलिए, हाथ खोलिए, ओ खोले जिस्म को, कम ऑन, स्ट्रेच योर बॉडी, नाउ ब्रीथ इन एंड आउट अगेन। आप जी पीछे से पाँव देखिए ऊपर है, और आप, और आप, और आप, ओके, नीचे लेटेंगे, दोनों लेग्स पीछे स्ट्रेट। वापस आइए, एक शेर सुनाता हूं। ब्याह उसका मंतक से सुलझा हुआ, लुगत के बखेड़ों में उलझा हुआ। लुगत के बखेड़े, अरबी, फारसी, इंग्लिश, लॉजिक, सारी गुफ्तगुएं, सारा हरफ व नाहफ, वो जो सारी टर्मिनोलॉजी, सारा वाकफियत है। क्या? बयां इसका मंतक से सुलझा हुआ, लुगत के बखेड़ों में उलझा हुआ, लुभाता है दिल को कलामे खतीब। सुभान अल्लाह, बल्ले बल्ले, वाह वाह, बढ़िया नहीं है ना? पीछे पीछे, लुभाता है दिल को कलामे खतीब, मगर लज्जते शौक से बेनसीब। अंदरों खाली। इस वास्ते जब तक कोई बंदा प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ हासिल नहीं होने वाला। यो कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहर गाई, जब तक सुबह को उठ के, सुबह पैगंबरों की सुन्नत है, दरवेशों की सुन्नत है। सुबह, सुबह के अंदर एनर्जी है, सुबह के अंदर एक इल्म है, सुबह के अंदर एक सेहत और तंदुरुस्ती छुपी हुई है। ये नमाज पढ़ के तो सौ गए जी, फिर 10 बजे उठे तो गल्लां करनियां वड्डियां वड्डियां, सानू सेहत चाहिए है तो फलाना चाहिए, ना कुछ नहीं लभने वाला। आओ जाओ वापस अगेन। आप राइट से फिर पीछे, लेफ्ट से फिर पीछे, आइए ज़रा पीछे, ओके वापस। अब दोनों हाथों को फैला दें, नो ब्रीथ इन एंड आउट। आप जी आगे से उठिए ना, पीछे से पाँव भी उठाइए,
And let's move. 1. Oh good. मुस्कुराइए. 2. देखिए पीछे से legs कितनी ऊपर आ रही हैं. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. उठ जाओ जी. थोड़ी देर बैठ जाएं आंखें बंद. रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन. बस ये दुआ बड़ी इनकलाबी है. ये आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है. रब्बना ज़ुलमना. आदम अलैहिस्सलाम इसमें एडमिट करते हैं, या अल्लाह मैंने अपने ऊपर जुल्म किया. या अल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी का ज़िम्मेदार हूँ. या अल्लाह तेरी रहमत और तेरा फ़ज़ल चाहिए मुझे. तेरी रहमत और फ़ज़ल के अलावा या अल्लाह मैं कुछ भी नहीं. या अल्लाह मैं भटका रहूँगा, मैं बीमार रहूँगा, मैं परेशान रहूँगा, मैं दुखी रहूँगा. या अल्लाह तेरा फ़ज़ल चाहिए. या अल्लाह तेरा करम चाहिए. या अल्लाह तेरी मोहब्बत चाहिए. या अल्लाह तेरी शफ़क़त चाहिए. यकीन जानो मेरे भाइयों, ज़रा ध्यान से तवज्जो के साथ उसकी शफ़क़त और उसकी मोहब्बत और उसकी रहमत की तरफ ध्यान लगाएं. या अल्लाह हमको अपने साथ कनेक्ट कर ले. या अल्लाह जो तेरे और मेरे दरमियान या अल्लाह जो कनेक्शन ख़त्म हुआ, और वो कनेक्शन या अल्लाह मेरी वजह से ख़त्म हुआ. या अल्लाह मैंने अपना लाइफस्टाइल गलत कर लिया, एक तनाव बना लिया, स्ट्रेस बना ली. सुम्मा कसत क़ुलूबुकुम सुम्मुम बुकमुम उम्युम फ़हुम ला यरजऊन वाली हालत में या अल्लाह मैं आ गया. एडमिट करें या अल्लाह तेरा फ़ज़ल और करम चाहिए. या अल्लाह तेरी मोहब्बत चाहिए. या अल्लाह तेरी शफ़क़त चाहिए. या अल्लाह तेरा फ़ज़ल चाहिए. या अल्लाह तेरा राबता चाहिए. या अल्लाह एक खिड़की खोल दे. या अल्लाह एक रोशनी कर दे, कोई दरवाज़ा खोल दे अपने साथ आने का. या अल्लाह अब मेरी ज़िंदगी का मकसद या अल्लाह सिर्फ़ तेरे साथ तेरी मुलाकात, तेरा हसूल है. नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. दोनों हाथों को रगड़ेंगे जी और अपने चेहरे पे दोनों हाथों को फेरेंगे. थैंक यू वेरी मच जी. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. अगर आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं और किसी भी बीमारी से निकलना चाहते हैं, चाहे कोई बीमारी साइकोलॉजिकल है या फिज़िकल है, तो अयूब नेशनल पार्क के अंदर पिछले 15 सालों से सुबह को योगा की क्लासेस होती है. आइए हमें ज्वाइन कीजिए और नेचुरल तरीके से अपनी ज़िंदगी के हर मसले से निकलने का फ़न सीखें. आपकी सेहत आपके हाथ के अंदर है. सेहत एक डिस्कवरी है. अगर आप सेहत को सही मानों में डिस्कवर करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल योगी हैदर को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें. Yogi Haider has spent several years abroad learning the art of yoga, meditation, and ancient Eastern health remedies. His expertise covers all forms of yoga, including Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Pranayama, and many meditation techniques. Yogi Haider also spent ample time with the yogis of Himalayas.